سے تعلق رکھتا تھا. ہم نام کے دیوبندی سے اللہ معاف کرے استغفر اللہ دین کے متعلق ہمیں کچھ بھی نہیں پتا تھا. میں کہتا ہوں جس نے اس زمانے میں جس نے صحیح دین کو سمجھا نا, جو مسلمان رہنا چاہتا ہے اور جو جنت کی خواہش رکھتا ہے, اس کے لیے مسلک اہل حدیث قبول کرنا ضروری ہے. مسلک اہل حدیث کا مطلب اپنا ہر عمل حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کرنا, قرآن و حدیث کے مطابق. جو بھی آپ کوئی دین میں کوئی کام نیا کام اختیار کر رہے ہیں یا کوئی دیکھ رہے ہیں, یعنی کہ جو بھی کام کرنا ہے نیکی کے لیے کہ یہ میں کروں گا تو مجھے اللہ تعالیٰ نیکی عطا فرمائیں گے, تو وہ قرآن و حدیث کے مطابق ہوگی. اگر آپ مسلک اہل حدیث سے دور ہیں, آپ دوسرے علماء کرام سنتے ہیں, میں نے 16-17 سال دیوبندی مسلک سے میں ریلیٹڈ رہا ہوں. استغفر اللہ, اللہ معاف کرے, اس طرح کا زمانہ آ چکا ہے نا. تو میں نے جو مجھے سال ہی ہو گیا, 1.5 سال مسلک اہل حدیث قبول کیے ہوئے, تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں نے اتنا کچھ علم سیکھا ہے اسلام کے متعلق کہ آج تک میں نے 16-17 سالوں میں مجھے کچھ نہیں پتہ چلا. کیوں؟ کیونکہ بریلوی, دیوبند اور شیعہ یہ حضرات اسلام کے اللہ معاف کرے قریب سے بھی نہیں گزرے ہوئے. اب دیوبندی جو ہیں وہ کہیں شرک کرتے رہتے ہیں, زبانی شرک کرتے رہتے ہیں, یہ شرک ہے, لیکن دل سے اس بات کو تسلیم نہیں کرتے. مطلب سم ٹائمز بریلوی کہتا ہے کہ یار وہاں چلے جاؤ, یہ وہ تویز بنا رہا ہے, تو دیوبندیوں کا جو مولوی ہوگا چاہے جتنا مرضی مواحد کیوں نہ وہ آپ کو نظر آ رہا ہو کہ یہ بڑا مواحد ہے, وہ بھی وہی تویز لکھ رہا ہوتا ہے, کیونکہ میرا خود اپنا ذاتی تجربہ ہے. لیکن اس کی سب سے بڑی وجوہات یہ ہے, سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ کئی لوگوں کو دین کا پتہ ہی نہیں ہے. استغفر اللہ, کیونکہ جو پاکستان میں صرف 2 مسلک زیادہ تر غالب ہے, بریلویت دیوبند اور شیعہ, وہ تو خیر تھوڑا سا نا, لیکن بریلویت اور شیعہ جو ہے نا وہ زیادہ تر ہے. اور اللہ معاف کرے استغفر اللہ, بدقسمتی سے ان کی کوئی بھی بات 100 میں سے 1 بات بھی ایسی نہیں ہوتی جو ہمیں قرآن و حدیث سے ملے. ہر بات جو کسی نے کہہ دیا وہ دین بن گیا. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر لوگ دین اسلام پر قائم رہنا چاہتے ہیں تو سید توصیف رحمان شاہ راشدی حافظہ اللہ جیسے علماء کرام کو, علماء دین کو آگے آنا چاہیے. انہوں نے ماشاءاللہ سے اللہ تعالیٰ ان کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے. انہوں نے کئی بکھرے ہوئے انسانوں کو اسلام کی طرف مائل کیا. میں جب اپنی پچھلی سابقہ زندگی کا جائزہ لیتا ہوں تو اللہ معاف کرے مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میں تو مسلمان تھا ہی نہیں, کیونکہ حالانکہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں اتنا مقلدانہ ذہن نہیں رکھتا تھا, مجھے نہیں پتا اتنا زیادہ تر. لیکن یہ جو بریلوی اور دیوبند مسلک میں رہ کر جو میں نے دیکھا ہے نا, کوئی عمل استغفر اللہ اسلام کے مطابق نہیں ہے. نہ ہماری نماز دیوبند مسلک, نہ ہماری کوئی نماز پڑھنے کا پتہ ہے. وہی جو بریلوی جو مولا ہے وہ پڑھ رہا ہے, کسی نے یہ نہیں کہا کہ نماز کہاں لکھی ہوئی ہے, بلکہ یہ بھی نہیں بتاتے قرآن مجید میں نماز کو حکم آیا ہے. یہ بھی بہت مشکل, جب آپ بحث کریں گے تو یہ جی پتہ چلے جی قرآن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن مجید میں حکم ہے کہ اقیموا الصلاۃ, بس یہ نماز قائم کرو. اب نماز پڑھو, نماز اللہ کے لیے پڑھنی ہے. استغفر اللہ یعنی کہ نا دین والی کوئی بات نہیں. میں نے 16-17 سال میں اور 1 سال میں جو فرق محسوس کیا, وہ مین فرق یہ ہے کہ جب تک لوگ مسلک اہل حدیث کو نہیں سمجھیں گے تب تک ان کو مکمل طور پہ دائرہ اسلام میں داخل ہونا ان کے لیے ناممکن ہے. جب تک سید توصیف رحمان شاہ راشدی جیسے علماء دین آگے نہیں آئیں گے, اس دور میں مسلمانوں کے اندر اسلام کو صحیح متعارف کرانا ناممکن ہے. تو اسلام کا صحیح فہم حاصل کرنے کے لیے ہمیں مسلک اہل حدیث قبول کرنا ہوگا. الحمدللہ یہ سچا اور بالکل قرآن و حدیث کے مطابق یہ مسلک ہے. اور یہ اس کی مسلک کی کوئی بات بھی ایسی نہیں ہے جو قرآن و حدیث سے متضاد ہو.
یعنی کہ یہ جو بھی بات کرتے ہیں، اب یہ ایک مسلک ہے، اب اس مسلک نام اہل حدیث ہے، اب اس مسلک میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو قرآن و حدیث سے ہٹ کرو، مسلک صرف نام اہل حدیث، اہل حدیث مطلب اہل حدیث اہل قرآن، مطلب یہ ہے کہ جو بات بھی دینی ہے وہ قرآن و حدیث، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دین میں سے کوئی ایک مسئلہ بھی ایسا نہیں ہے جو قرآن و حدیث میں موجود نہ ہو۔ تو بس میں تو یہی کہنا چاہوں گا کہ میں بہت زیادہ خوش نصیب ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے اسلام کا صحیح فہم عطا فرما دیا ہے، مجھے مواحد بنا دیا ہے۔ اب میرا جب بھی مجھے کوئی ضرورت ہوتی ہے، میرا صرف اور صرف بھروسہ ایک اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طور اتوار کا، ان کے طریقوں کا اور دین اسلام کا صحیح فہم حاصل ہو چکا ہے، جو کہ مجھے پہلے 16-17 سالوں میں نہیں ہوا، تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم مسلمان بھی ہیں۔ استغفر اللہ، کوئی خاص ڈفرنٹ نہیں تھا، دیوبندی، بریلوی، شیعہ اور ہندوؤں میں کوئی خاص ڈفرنٹ نہیں ہے، کیونکہ میں خود دیوبندی رہا ہوں پوری زندگی۔ استغفر اللہ، پوری قرآن و حدیث سے ایک مسئلہ بھی ہم نے نہیں لیا۔ بس میں یہی کہنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ میرے سابقہ گناہ معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مجھے سچ پر